السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ڈیٹیل تجزیہ پر مبنی ویڈیو ہے۔ مرزا جہلمی کی ویڈیو ہے اہل بیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں 2812 اور شیعہ سنی کا ایمان۔ یہ اہل بیت جیسا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ صحابہ کوئی شے نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ پہلے کہتا نبی علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، باب شے نہیں، بلکہ تیرے باب شے نہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا اور اللہ کے ولیوں کا موازنہ کرنا، جبکہ اللہ کے ولی نبی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اور اس سے پہلے اور گستاخی کہ اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تو شے کوئی نہیں، نبی پیشاب نہیں روک سکتے۔ جب ہم توحید بیان کریں گے نبی علیہ السلام کی توہین ہوگی، تو یہ توہین آمیز اس کے نعرے ہیں اور اپنے فتوے سے یہ گستاخ ٹھہرتا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، اس کو جب کہا گیا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ نبی جیسا ہے کوئی نہیں، کل تم یہ کہو گے کہ اللہ جیسا ہے کوئی نہیں، تو کہتا ہے یہ شیطان، یہ گستاخ مجھے کہہ رہے ہیں، یہ خود گستاخ ہیں، میرا یہ نظریہ نہیں ہے، مجھے نبی علیہ السلام کو گستاخ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر آپ نے آگے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جیسا ہے کوئی نہیں، نبی تو ہے کوئی نہیں۔ اس بات پر غصے ہو رہا ہے کہ جو ہے یہ گستاخی ہے، میں نے یہ کہا نہیں اور تم مجھے گستاخ بنا رہے ہو۔ تو خود اس نے بعد میں کہہ دیا، جو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، نبی شے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بڑی گستاخی۔ تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں۔ وہ ظالموں، علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ رکو ذرا، صبر کرو، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ کس طرح یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے؟ کیا کوئی سچا مومن مسلمان ایسی زبان استعمال کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اس کے نعرے بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا موازنہ اللہ کے ساتھ اور امتیوں کا موازنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو یہ ایک کتے کی خصلت ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں کتے سے زیادہ سونگتا ہوں۔ تو کسی نے خوب کہا ہے اس بات پر کہ مرزا جیسا سونگنے والا ہے ہی کوئی نہیں، دنیا کے سارے کتے تھے شے کوئی نہیں۔ بالکل صحیح کہا ہے کہ مرزا جیسا سونگنے والا ہے ہی کوئی نہیں، ساری دنیا کے کتے مرزا کے سامنے شے کوئی نہیں۔ یہ مرزا کا بیان آپ دیکھ لیں کہ میں کتوں سے بھی زیادہ سونگنے والا ہوں ان علماء کو۔ کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے، خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی۔ وہ 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے آتے تھے، اس سے پہلے ہی ان کا مشقتی جو ہے وہ دیسی گھی کے تڑکے لگانا شروع کر دیتا تھا، ہمیں واضح خوشبو آتی تھی۔ نہیں وہ میں جناب میرے بھائی میرے سونگنے کی اس بھی بہت ہے سر، منو سونگ کے پتہ لگ جاتا ہے ہاں، جو اس کے سونگنے کی صلاحیت ہے نا، جس کی مثال اللہ نے علماء سو کی بیان کی ہے قرآن میں، اس سے زیادہ میری سمیل ہے مولویوں کے بارے میں۔ جی اس کا دعویٰ آپ نے دیکھا کہ میں کتوں سے بھی زیادہ سونگنے والا ہوں، تو ساری دنیا کے کتے مرزا کے سامنے کوئی نہیں ہے، تو اس لیے کتے والی خصلت ہے، اس میں بھونکتا رہتا ہے۔ اس میں بھی اس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے جو زبان استعمال کی ہے وہ بھونکنے والی کی ہے، کیونکہ مرزا جہلمی کی اپنی ویڈیو ہے رجب بٹ کے حق میں کہ جب رجب بٹ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، تو مرزا نے کہا اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی ہے، تم لوگ بار بار ویڈیو چڑھاتے ہو کہ رجب بٹ نے گستاخی کی ہے، تو تم تو مزید لعنتیں بھجوا رہے ہو۔ یہ اس نے اصول بنایا، یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں۔ اس دفعہ کوئی گستاخی رپورٹ نہیں ہوئی تھی، تو ان کو گستاخی کا فوبیا ہے، انہوں نے خود گستاخی بنائی کیونکہ ان کے منہ کو لگی ہوئی ہیں یہ گستاخیاں۔ صرف گستاخی کرنے والوں کے منہ کو نہیں لگی ہوئی ہیں، جو اس کے دفاع پہ چندے بٹورتے ہیں نا، ان کے منہ کو بھی گستاخی لگی ہوئی ہے۔ اس دفعہ نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے خود سے بنا لی 2 سال پرانی ویڈیو۔
تو آپ مجھے بتائیں گستاخ کون ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رجب بٹ سے بڑے گستاخ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 سال پرانی ویڈیو کے اوپر دوبارہ سے ملک کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہ ملک کا امن بھی برباد کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے ایک چیز کو، اور پھر سارے چلا رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، میں اپنی ویڈیو میں بالکل نہیں وہ چلاؤں گا جو کچھ اس نے بولا. یہ سارے چلا چلا کے خود جو ہے نا لانتے بھجوا رہے ہیں، خود اس کا حصہ بنے ہوئے. یہ اصول آپ نے دیکھ لیا. ہم اس کے اصول پر ہی جواب دیں گے کہ یہ مرزا جہلمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور بار بار اس روایت کو بیان کرتا ہے جو آل مروان میں سے کسی آدمی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت بھجوانے کے لیے سہل بن سعد سعدی کو کہا تھا. تو یہ ویڈیو جو اس نے بنائی ہے اس میں یہ 1 گھنٹہ اور 40 منٹ کے قریب اسی روایت کو بیان کرتا ہے. یہ روایت ذرا دیکھیں. پھر اسی اصول پر یہ مولا علی کا دشمن ہوا کہ بار بار اس روایت کو پیش کرتا جو صرف 1 مرتبہ آئی ہے. تو یہ اپنے اصول سے مولا علی کا دشمن ہے اور اس کو لت لگ گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک پیسے بٹورنے کی، لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کی، اور ہر دوسری ویڈیو میں یہ مولا علی کی گستاخی کرتا ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے تھے لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت. تو اس نے یہ بیان کر کے اپنے اصول سے مولا علی کی گستاخی کی ہے اور بار بار نعوذ باللہ مولا علی پر یہ لعنتیں بھجوا رہا ہے. اتنا یہ کمینہ آدمی ہے. آل مروان میں سے ایک شخص کی یہ حرکت تھی. کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانا اور دیگر صحابہ کے ساتھ ملانا یہ اس کی بہت بڑی خیانت ہے. اور اتنی بڑی خیانت ہے اس کمینے کی کیونکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو آپ نے ڈسکس نہیں کرنا، لیکن چونکہ اس کو لت پڑی ہوئی ہے لعنتیں اپنے اوپر بھجوانے کے لیے، یہاں تک یہ کہتا ہے کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کس رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یعنی یہ دیکھ لیں کہنے پر، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے ابو الغادیہ کو یہ کہا کہ آپ نے جا کے عمار بن یاسر کو شہید کرنا ہے. یہ دیکھیں مرزا کا وہ بیان جو اسی ویڈیو میں ہے. آپ کو یہ محرم میں امیر معاویہ کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے رضی اللہ عنہ. عمار بن یاسر پہ کبھی کوئی کانفرنس نہیں ہوگی کیونکہ پھر بتانا پڑے گا کہ وہ شہید کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے اور کس نے کروایا. تو گال بات جائے گی. آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کس رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا. تو اب ویڈیو یہ دکھا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے جی ہم تو نہیں لائے ان کو، یعنی وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں ہم نہیں لائے. تو یہ جھوٹ باندھنا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ ان کو کیا کریں شہید کریں. کتنا کمینہ آدمی ہے. یہ وہ ویڈیو دیکھیں جو مرزا نے شروع میں لگائی ہے. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغي. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. عربی میں کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ان کو بتایا گیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لائے، یہ تو حضرت علی لے آئے ہیں تو اس لیے وہ شہید ہوئے. پھر حضرت علی نے کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام بھی تو حمزہ کو لائے تو کیا انہوں نے شہید کیا. مطلب یہ کہ حضرت امیر معاویہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں لائے، یعنی ہم نے ان کو شہید نہیں کیا، نہ میرے کہنے پر شہید ہوئے ہیں. تو مرزا جہلمی نے کتنا بڑا ایک صحابی پر الزام لگایا کہ کس کے کہنے پر. آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. کس کے کہنے پر. مطلب دیکھیں اس کا بغض جو ہے کتنا بڑھ گیا ہے
किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाना और सहाबी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाना। کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کیسے شہید کیا گیا، ان کی والدہ کو کیسے شہید کیا گیا، یہ نہیں بتائیں گے کہ عمار کو کیسے شہید کیا گیا۔ اچھا آپ بتا دیں نا ذرا، اس ویڈیو میں اس نے نہیں بتایا، بات کر کے نکل گیا، کیونکہ جب اس نے بتا دیا تو خود پھنسے گا۔ ہم اس کے ریسرچ پیپر جو اس نے بار بار اس کا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ جناب علی یہ پڑھ کے دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 9 پہ لکھا ہوا ہے، خود اس نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو الغادی، عربی میں لفظ سب کا ہے کہ وہ گالی دے رہے تھے، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محاصرے میں تھے تو حضرت عمار نے برا بلا کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس نے حضرت عثمان کا نام بھی نہیں لیا، بریکٹ لگا کہ میری ایک محبوب شخصیت کو برا بلا کہہ رہے تھے، برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں وہ شخص مجھے نظر آیا تو پھر میں نے اسے شہید کر دیا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ عمار بن یاسر ہے۔ تو وجہ کیا بنی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سیدنا ابو الغادیہ نے کہا کہ میں نے انہیں شہید کرنا ہے، مارنا ہے، تو پھر اس وجہ سے انہیں شہید کیا گیا۔ یہ اپنے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہے، تو اس کے منہ پر آپ کالک ملیں کہ لکھ کیا رہے ہو اور باتیں کیا کر رہے ہو، کہ کس کے کہنے پر، کس کے کہنے پر۔ یہ دیکھیں نا، اگر آپ پر کوئی قتل کا الزام لگائے تو کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ تو یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ سینکڑوں ویڈیوز میں بار بار یہ کہتا ہوا آیا کہ کس کے کہنے پر اور کس نے۔ حقیقت حال آپ کے سامنے، یہ شعر پھر اس طرح بنے گا مرزا جعلی آپ کے بقول کہ ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو اس لیے شہید کیا کہ وہ ہمارے سردار کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ مرزا جعلمی لکھ رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو شوق ہے، تو اپنے فتوے سے یہ کتنا گستاخ بن رہا ہے کہ ہمارے سردار یعنی سیدنا ابو الغادیہ نے عمار بن یاسر کو اس لیے شہید کیا کہ ہمارے سردار عمار بن یاسر ہمارے سردار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے تھے۔ اور یہاں کہہ رہا ہے کہ مسلم میں جو حدیث ہے کہ آل مروان میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت علی پر سب کریں، اور اسی طرح سب کا معنی ہے لعنت کرنا۔ اسی طرح مسلم میں جو حدیث ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ آپ مولا علی پر سب کیوں نہیں کرتے، تو وہاں سب کا معنی پھر لعنت ہی ہوگا۔ تو جناب علی مفتی تقی عثمانی نے دیگر معنی کی ہیں اور یہ کیا اور وہ کیا۔ بات یہ ہے اگر سب کا معنی لعنت ہے تو آپ مجھے بتائیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر لعنتیں بھیج رہے تھے، اب اپنے فتوے سے پھنسیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، حیا والے صحابی، جنتی صحابی۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کدھر جائیں گے؟ اس لیے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنے والے اتنے آگے جھوٹے بن جاتے ہیں کہ جناب علی کس کے کہنے پر۔ سب کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ چپکلش کا ہو جانا۔ ابھی حدیث مسلم میں ہم نے پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ایک صحابیہ نے کہا کہ بخار ہو گیا ان کو، انہوں نے کہا جی اس کو اللہ برکت نہ دے، تو دوسری نے کہا کہ آپ اس کو گالی نہ دیں، یعنی کہ اس میں برکت نہ ہو، تو یہ بھی انہوں نے کہا یہ گالی ہے۔ تو یعنی چپکلش کا ہونا، الفاظ جو ہے وہ سخت لہجہ ہونا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چپکلش ہوئی تو وہاں بھی سب کا لفظ ہے، تو یہاں بھی سب کا لفظ ہے۔ اگر سب کا لفظ مسلم میں آپ لعنت کر رہے ہیں نا، یہاں بھی پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، مسلم میں ہم لعنت کا کریں گے اور باقیوں میں کیا کہیں گے؟ برائی کے ساتھ تذکرہ۔ کتنی بڑی 2 نمبری ہے۔ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہماری جان ہے، لیکن ہم آپ کی بتا رہے ہیں کہ یہ رافضی لوگ کتنے کمینے ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں زہر ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کے دشمن بن جائیں۔ تو ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرتے۔ اور مرزا جعلمی نے بارہا کہا یہ اہل سنت کا منہج جو ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ اہل سنت کا جو منہج ہے نا 24 کیرٹ سونا ہے، تو آپ اسے تو ہٹ گئے، آپ تو اہل سنت کے منہج سے ہٹ گئے، آپ تو غدار نکلے۔ اتنا بڑا کمینہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے،
پھر آگے قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ فرماتا ہے لست منہم، آپ ان میں سے نہیں ہیں. تو جو شیعہ سنی ہوگا وہ نبی علیہ السلام سے الگ ہوگا. یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اس کی. ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے. اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے فتویٰ اس کا دیکھا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مرزا جہلمی پھر تمہارے فتوے سے نبی علیہ السلام کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خود کہتا ہے جناب علی، میری ایک ویب سائٹ اس کا نام ہے اہل سنت پاک.com. بھائی تو نے اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت رکھا ہوا ہے. اور امام شافعی کہتا ہے کہ ہمارے امام ہیں اور اہل سنت کے امام ہیں اور یہ میرے بھی امام ہیں. امام شافعی کو دیکھ لیں، جس طرح سنی عزت کرتے ہیں شیعہ بھی ویسے ہی عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اوپر بھی رافضیت کا الزام لگایا انہوں نے، جس طرح آج ہمارے پہ لگاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے امام پہ تم نے لگایا تھا. محمد بن ادریس الشافعی صرف 55 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن اہل سنت اس سے بڑا کوئی امام نہیں پیش کر سکتے. تو بھئی تیرے امام وہ تو سنی ہے، لکھتا ہے کہ وہ سنیوں کے بہت بڑے امام ہے، کہتا ہے سنیوں کے بہت بڑے امام ہے، تو میرے بھی امام ہیں. تو سنیوں کے امام کو تو کہہ رہا ہے وہ امام ہے، اور دوسری طرف قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو امام شافعی کو تو نے پھر یہ بتا دیا نا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ امام اہل سنت کے سب سے بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اہل سنت کے سب سے بڑے امام جو بعض اوقات شیعہ کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے غلوف کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود، یعنی کہ امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سنی نہیں بلکہ سنیوں کے امام ہیں. ان کا تعلق تو نبی علیہ السلام سے نہیں ہونا چاہیے. مرزا جہلمی تم نے کتنا بڑا فتویٰ لگایا اس بات پہ کہ وہ جو سنی ہیں وہ نبی علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہاں پہنچا ہوا ہے؟ تو مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین نے کیا کہا کہ ہم سنیوں سے حدیثیں لیتے ہیں، تو پھر مسلم کو چھوڑ دے. تو ان کتابوں کا غدار ہوا جو تیرے سامنے ہے. کہتے ہیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے ہم ان بابوں کو نہیں مانتے، وہ بابے غدار ہیں. بھائی تو غدار نکلا. انہی کتابوں میں اہل سنت کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور تو پڑھ بھی رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں. تو غدار نکلا، تو کتابوں کا غدار نکلا.